یہ کہہ رہا تھا دیکھیے میچ دیکھنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو میچ بھی صحیح دیکھے، ناجائز میچ نہ دیکھے، جس میں جوا شامل نہ ہو، وقت کا ضیاع نہ ہو، جس میچ میں کھیلنے والے صحت کے لیے کھیل رہے ہیں اور اس میچ میں دیکھنے میں کوئی بھی ناجائز کا ارتکاب نہ ہو، غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، آپ کا وقت ضائع ایسا نہ ہو رہا ہو کہ فرائض چھوٹیں، واجبات چھوٹیں، تو اتنی دیر کے لیے جائز ہے۔ لیکن جب بھی اس آدمی کے لیے جو مصروف زندگی ہے، جس کی زندگی مصروف ہے، اب وہ تھکا ہے تو ذہن کو صرف راحت دینے کے لیے اس نے دیکھ لیا، تب جائز ہے۔ اگر اس نے مشغلہ بنا لیا تو جائز نہیں، سراسر ناجائز ہے اس کے لیے۔ حضرت تھانوی یہاں تک کہتے ہیں، میں اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا خوف طاری کر لے اپنے اوپر اور وہ بھی حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی مطلوب شریعت نہیں ہے۔ حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ اے اللہ مجھے اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یعنی میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں آپ سے ملاقات کی تمنا رکھوں۔ کیا ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اللہ سے ملاقات کی تمنا ہے؟ یہ تو تمنا ہونی چاہیے، اس کی دعا حضور نے مانگی ہے، لیکن یہ کہا فی غیر ضراء مضرہ۔ ذرا ملاقات کیسے ہوگی؟ موت کے ذریعے ہوگی، تبھی تو ملاقات ہوگی اللہ سے۔ تو یہ کہا لیکن یہ ملاقات کسی نقصان دہ ذریعے کے نہ ہو، اس کا ذریعہ کوئی مضر چیز نہ بنے، اس کا ذریعہ کوئی مصیبت نہ بنے کہ مصیبت آئی تب اللہ سے ملاقات کے پہنچے، نہیں، راحت و خیر کے ساتھ ملاقات ہو۔ اور یہ فرمایا کہ حضور نے دعا مانگی، اللہ مجھے اپنا خوف عطا فرمائیے، اسألک خشیتک اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اے اللہ مجھے اپنا اتنا خوف عطا فرمائیے جس سے میں گناہوں سے رک سکوں، اتنا خوف، پورا خوف نہیں کہ انسان بیکار اور معطل ہو کے بیٹھ جائے، اتنا خوف طاری ہو گیا کسی کام کا نہیں رہا، دن بھر کانپ رہا ہے، ایسا خوف نہیں مانگا، بس اتنا اللہ کا خوف مانگا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ جہنم دکھا دے، وہاں کی آگ اگر انسانوں کی آنکھوں کے سامنے لا دیں تو اس پہ جو خوف طاری ہو وہ کسی کام کا نہ رہے، نہ وہ دکان کھولے، نہ وہ روزی کمائے، نہ بیٹیوں کا حق ادا کرے، بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ خوف اتنا ہو کہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ ہر چیز میں انتظام و انصرام یہ شریعت سکھا رہی ہے لوگوں۔ تو آپ دیکھیں یہ دنیا، ہماری جو زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا حساب ہونے والا لمحے لمحے کا حساب۔ پرانے زمانے میں یعنی آج سے 15-20 سال پہلے جب بوڑھے لوگ ٹھیک ہوا کرتے تھے اور موبائل میں مشغول نہیں ہوتے تھے تو بچوں کو تربیت کرتے، بیٹا نل کم چلاؤ، پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی کا اللہ حساب لیں گے۔ اب یہ سب باتیں گھروں میں سنی نہیں جاتی، پرانے لوگ کہتے تھے، یعنی آج سے 10-15 سال بھی پرانا دور ہو گیا، دنیا بہت تیز بدل گئی ہے، تو کہتے تھے پانی کا اللہ حساب لیں گے، اتنا زیادہ مل چلاؤ۔ تو ہر چیز پہ حساب کا ایک تصور قائم تھا ذہنوں میں، اب وہ نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے، پانی کا بھی، جو سستی ترین چیز جس کو بیچنا جائز نہیں ہے اس کا بھی اللہ حساب لیں گے، جو بے شمار مقدار میں دنیا میں موجود ہے۔ وقت کا حساب لیں گے، گھڑی گھڑی کا حساب لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، انسان کے قدم قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، یعنی اس کا حساب نہیں ہو سکتا، وہ آگے نہیں رہ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہاں تم نے فنا کیا، اس کو کہاں لگایا۔ عن شبابہ، جوانی خاص طور سے پوچھی جائے گی، جوانی کہاں لگائی؟ جوانی تو لگائی دنیا کمانے میں، ادھر ادھر بیٹھنے میں، گپے کرنے میں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور پھر میں کہوں گا اللہ کی یاد میں گزارنے کا مطلب نہیں دن بھر آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ کی یاد میں گزارنے کا مطلب یہ ہے آپ گناہوں سے بچیں، فرائض کو انجام دیں، واجبات کو کریں اور گناہوں سے بچیں، سارے کام کرو جو جائز ہے، تو پھر یہ اللہ کی یاد میں گزارنے والا جوان ہو جائے گا۔ تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جس قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو تکلیف ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کا طویل دن ان کو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ معلوم ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس لیے لوگوں وقت کی قدر جانیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جاہل قوم ہے ہندوستان میں مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے والدین اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے
گود میں ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سوچیں کہ کل کو کیا بنانا ہے اسے، کیا پڑھانا ہے اسے، کچھ نہیں سوچتے۔ فلانا کا بچہ جیسے جا رہا ہے ہمارا بچہ بھی جائے گا۔ اتنا وقت بھی لوگ نہیں نکالتے کہ بچوں کے بارے میں ذرا سوچیں، اپنی بیوی سے مشورہ کریں، اپنے والدین سے پوچھیں، محلے کے سمجھدار لوگوں سے پوچھیں کہ بچے کو بنانا کیا ہے۔ وہ بچہ جو ان کے لیے یقیناً بہت اہم ہے، اس بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس بچے کو دو لقمہ کھلانے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن اسی بچے کو کام کا بنانے کے لیے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہی کام بنانے کے لیے 2 منٹ وقت نہیں نکال رہے روزانہ کہ ذرا اس کا جائزہ لے لیں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کس کلاس میں، کیا تعلیم ہے اس کی، نہیں سوچ رہے والدین۔ انتہائی غفلت کی زندگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب مومن نہیں ہے، کامیاب وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بچنے والے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ بھی سنانا ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ دیکھیں میں اس لیے یہ باتیں زیادہ کہہ رہا ہوں، لوگ بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی میں جو آپ کو باتیں بتایا اس سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، جو آدمی قوم کا رہنما نہیں ہے، اسے نہیں بننا، ہر آدمی ہر لائق نہیں ہے، ہر آدمی پیشوا بننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرو تو ہر آدمی کی نیوز سننا بھی بہتر نہیں ہے۔ ہاں نیوز وہ سن لو جو میں پہلے کہا تھا جس سے مسلمانوں کے تعلق ہے، وہ تو سننا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حد تک کہ ہمارے کیسے ایسا ہو سکتا ہے ہمارے بھائی دینی بھائی پریشان ہیں ہم ان کے بارے میں خبر نہ لیں۔ لیکن جو یہ ٹائم پاس والا جو ہے، بیٹھے موبائل اٹھا لیا، اب واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں کہ کچھ آیا کہ نہیں آیا، کسی کو اب باقاعدہ لوگ فارورڈ کرتے، اتنا بیکار وقت ضائع کرنے والے، کچھ اب ملنا چاہیے کسی کو بھیجیں، 10 لوگوں ڈھونڈیں گے ان کو فارورڈ کریں، یہ میسج، یہ ہنسی، یہ لطیفہ، یہ ویڈیو، استغفر اللہ العظیم۔ ان کی موبائل ایسی لغویات سے بھری پڑی ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس بیجا کام میں لگ گئے؟ اپنی خبر لو، کہاں پر ہو تمہارا پیر قبر کے پاس جا رہا ہے، خبر لو، اللہ حساب لیں گے۔ اپنی نسلوں کا سوچئے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کے بیٹا کس کام کا ہے۔ چلو دین نہیں دنیا ہی تو سوچ لو۔ اس جمہوری ملک میں حکومت اس کی جو پڑھ لے گا، جو حق مانگ لے گا، آپ کو یقین نہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم پہلے یہ بولتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والے امریکی لوگ ہیں، انگریز لوگ ہیں۔ اس سال 2023 کا، پچھلے سال جو گزر گیا، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والے ہندوستان کے غیر مسلم ہیں۔ سب سے زیادہ ان لوگوں نے تعلیمی ترقی حاصل کی۔ آج سے 50 سال پہلے ان کا ریکارڈ دیکھیے، اور آج دیکھیے یہ بہت آگے چلے گئے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں ان کے پاس عہدے، کیا ان کے پاس پیسہ تھا؟ نہیں، انہوں نے تو آخرت ہی سوچی نہیں، یہ بہت چھوٹی سوچ کے، ان کی سوچ اونچی نہیں ہے، یہ تو بس یہ 2 روپے کمانے کے لیے اتنا پڑ گئے۔ 2 روپے کمانے کے لیے، اگر یہ کما بھی لیں تو اچھا کھاتے نہیں، زمانے بعد ان پہ کمائی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ 50,000 کمائیں گے، 20 سال بعد نظر آئے گا۔ یہ دنیا زیادہ کما کے مزہ بھی نہیں لے رہے، لیکن تھوڑی سی امید، تھوڑا سا ان کا زندگی کے اسٹیٹس اچھا ہو جائے، تھوڑا سا اچھا ہو جائے، اس کے لیے پڑھنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے چراغوں میں پڑھائی کی، سائیکلوں سے یہ جاتے ہیں ٹیوشن پڑھنے، دوڑ لگاتے ہیں۔ ان کے جوان صبح صبح اس ٹھنڈی میں تو جاتا ہوں فجر کے بعد روزانہ، وہاں جنگل میں آوازیں آتی ہیں، مطلب مشق کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا نوجوان سو رہا ہے، جس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ وقت کو صحیح کام میں لگا دے تو پوری دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنورے گی۔ تو ہمارے پاس تو امنگیں بہت بڑی ہیں، ہماری آرزویں اور تمنائیں بہت بڑی ہیں، ہمارے تقاضے بہت بلند ہیں، پھر ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں، مسلمان کا کام یہ نہیں۔ تو ایک دو آدمی گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بزرگ لوگ اصلاح کیسے کرتے تھے پہلے، دین کو سمجھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے، حج سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والا کامیاب وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کر لے، فضول کاموں سے بچے، فضول لقمے سے بچے۔ تو 2 آدمی گئے دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے۔ وہاں حوض تھا، وہاں وضو کرنے بیٹھے۔ حضرت تھانوی یہ واقعہ بہت بیان کرتے تھے۔ تو 2 آدمی بیٹھے، تو وہ بزرگ لوگ خبر رکھتے تھے فلاں آدمی کس مزاج کا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کوالٹی ہے کہ نہیں۔ تو وہ بیٹھے ایسی باتیں کرنے لگے، ارے ہمارے یہاں کا حوض اس سے بڑا حوض ہے۔ دیکھیے فضول بات، کیا حوض بڑا چھوٹے سے کیا مطلب۔ تو اب وہ بزرگ جو تھے خواجہ نظام الدین اولیاء، بلائے ان کو، بھائی تمہارے ہاں حوض، تم بولے بہت بڑا ہے، وہ بولا تھا بہت بڑا ہے، وہ لفظ بہت بڑا بولے تھے۔ وہ بولے کتنا بڑا ہے، ناپے ہو؟ بولے ناپا نہیں۔ بولے جب ناپ کے آؤ۔
دعویٰ کیو بہت بڑا ہونے کا، بہت اہم بات تمہارے نزدیک، جہاں ناپ کیا ہو۔ اس زمانے میں لمبا سفر کر کے پتہ نہیں کہاں گئے، ہرات کے تھے یا کہاں کے تھے، افغانستان کے، وہاں گئے، لمبا سفر گئے، پھر آ کے بتایا حضرت ایک بالش بڑا ہے۔ بولے بتاؤ اس فضول کام میں تم جھوٹے آدمی ہیں، دیکھو بہت بڑا تو نہیں ایک بالش ہوتا ہے۔ پکڑ لیا، اس بات پہ پکڑ لیا ان کو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایسی مجلس میں اگر تم بیٹھے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ نہیں، اگر ایک بار اللہ کا نام لے لو، مجلس کو جائز بنا لو، اگر ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں آیا وبال بنے گی۔ آج لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے 5-5 گھنٹے خالی کر لیتے ہیں، میچ دیکھنے کے لیے گھنٹے نہیں۔ ابھی رمضان میں IPL شروع ہوگا اور پورا رمضان کی تراویح میں وہ لڑکے وہاں ضائع کریں گے لوگوں، لیکن آپ کے پاس 10 منٹ دین کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو